اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وہی نازل فرمائی، اس نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہی جو نازل فرمائی اس میں پڑھنے کا حکم دیا اور رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا، یعنی دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اور ہماری زندگی کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہاں کی جو کامیابی ہمیں ملنے والی ہے وہ دینی تعلیم، قرآنی تعلیم، احادیث کی تعلیم میں مضمر ہے، دوسری تعلیم میں ہماری کامیابی نہیں۔ تو میرے دوستو، آج جو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، ہمارے گھروں میں دینداری نام کی کوئی چیز نہیں، بڑے چھوٹوں کے لحاظ کی کوئی چیز نہیں، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، اولاد کے حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے، اولاد والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کی عزت سے بات چیت نہیں کرتے، ہمارے مائیں بہنیں پردوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے رشتہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر رشتہ ہمارا قرآن سے ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کر لی، کوئی پریشانی آ گئی تو قرآن خوانی کر لی، کوئی کچھ ہو گیا تو حضرت سے جھاڑ کو کروا لیے، گویا کہ تعویذ گنڈے اور قرآن خوانی کے لیے قرآن ہمارے لیے صرف رہ گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے قرآن پاک کو نازل فرمایا اس مقصد سے آج ہم قرآن پاک کو نہ دیکھتے ہیں نہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کے ایک ایک زبر، ایک ایک نقطے، ایک ایک جزم و تشدید بالکل ویسا ہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی قرآن کے بارے میں شک و شبہ آ گیا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں سنیں گے بالکل جیسا تھا ویسا ہے، کہ اس میں کسی نے تغیر و تبدل نہیں کی، بلکہ اس میں ان کے ماننے والے علماء کرام نے اپنے نفس کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے یا آنے والے مالداروں کے لیے اپنے اعتبار سے حکم بدل دیا کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آسمانی کتابیں میں چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا اور دوسرے صحیفے ہو جو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتے تھے، یہ لوگ ان کے علماء اپنی حیثیت سے، اپنے اعتبار سے احکام بدل دیتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی فیصلہ لانے والا مالدار ہوتا، وہ پیسہ پکڑا دیتا، رشوت دے دیتا تو حکم کو بدل دیتا، اس مالدار کے بچے کو جو مجرم ہوتا اس کو میرے دوست کو سزا نہ دیتا جیسا حکم نازل فرماتا۔ کئی متعدد مقامات پر ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے ماننے والوں کو اپنے طرف سے اس میں تبدل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا اور یقولون، کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔